حج افراد کیا ہوتا ہے؟ حاجی اپنی میقات سے، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں یہاں سے احرام باندھ کے آگے جانا ضروری ہے. یہ اللہ کے گھر کا پروٹوکول ہے. کوئی بھی اس میقات سے باہر سے آئے گا اس پوائنٹ سے احرام باندھنا ضروری ہے. اگر وہاں سے احرام نہیں باندھے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا. ہم برصغیر والوں کی میقات جو ہے وہ یمامہ کی وادی ہے جو جدہ سے 80 کلومیٹر پہلے سمندر کے اندر ہے. تو اس لیے ہمیں یہ لملم سے احرام باندھنا ضروری ہے. لیکن جب ہم ہوائی سفر کرتے ہیں، اب وہ ہوائی سفر کرتے ہیں 80 کلومیٹر کے اندر پہلے وہ آ جاتی ہے، یہاں سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے. حج افراد یہ ہوتا ہے حاجی اپنی میقات سے، حاجی اپنی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. جب احرام باندھتا ہے دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. حرم پہنچ کے سب سے پہلے عمرہ ادا کرتا ہے. عمرہ کی ادائیگی کے بعد حج نہیں کرتا، اس کے بعد طواف قدوم کر کے پھر حج کے ایام کے اندر حج کے مناسک ادا کر کے احرام چھوڑ دیتا ہے. اس کو حج قران کہتے ہیں. قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جمع کرنا، کیونکہ حاجی یہاں اپنے ایک احرام کے اندر عمرہ کو اور حج کو جمع کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں. حج قران کرنا حج کے نزدیک افضل ہے دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حج قران آپ نے سامنے کیا تھا. جب آپ اس کا علاقہ سے روانہ ہوئے آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ کی. اگر ہم کو عمرہ کراتے ہیں اس کے بعد حج ادا کیا. اور بھی کچھ وجہ یہ ہے کہ حج قران کے اندر مشقت زیادہ ہے. حج قران کے اندر مشقت زیادہ ہے، اور جس حج کے اندر مشقت زیادہ ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ تیرے عمرہ کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ہوگا. جتنی مشقت برداشت کرو گی اتنا ہی اجر ملے گا. لیکن میں یہاں کہا کرتا ہوں وہ مشقت جب قدرتی طور پر آ جائے اس کو ہم برداشت کریں. ہماری وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم مشقت کو کلیئر کر لیتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ مشقت ہمارے کڑی ہو جاتی ہے. ہم پھر خود مشقت پیدا نہیں کرتے. اگر کوئی مشقت آ جائے اس کو کچھ اس سے برداشت کرتا ہے. کسی قسم حج کی حج تمتع ہے. حج تمتع یہ ہوتا ہے حاجی اپنی میقات سے صرف عمرہ کی نیت کر کے جائے، صرف عمرہ کی نیت کر کے جائے. حرم پہنچے پہلے جا کے عمرہ ادا کرے، عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلق کر کے احرام کھول دے. عمرہ مکمل ہو گیا. پھر جب حج کے ایام شروع ہو گئے 8 ذو الحجہ سے اپنی رہائش گاہ یا مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے حج کے ادا احرام باندھے اور پھر اس نئے احرام کے اندر حج کے مناسک ادا کرے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج تمتع کرنا افضل ہے. اور برصغیر کے جو ہمارے پاکستان کے حجاج ہوتے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں آپ حج تمتع کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عائشہ احباب تقریباً 1 مہینہ پہلے حرم پہنچ جاتے ہیں. اتنے عرصہ احرام میں رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے آپ حج تمتع کر لیں، یا کہ پہلے عمرہ ادا کر لیں، جب حج کے ایام آئیں گے پھر آپ حج کا احرام باندھ لیجیے گا. یہاں پر بھی آپ جو بتاتے ہیں حج کے تمتع کے مسائل بھی بتاتے ہیں، اسی کی ترتیب سے جاتے ہیں. اب حج تمتع کا 2 چیزیں ہو گئی ہیں، ایک عمرہ ہو گیا ہے، دوسرا حج ہو گیا ہے. اب میں آپ کے سامنے پہلے عمرہ بیان کروں گا اس کے بعد میں حج بیان کروں گا. 2 تاریخ کو 2 مئی سے ہمارا حج کا شروع ہو رہا ہے. 2 مئی سے تقریباً 23-24 مئی تک جتنی فلائٹیں ہیں وہ ڈائریکٹ مدینہ جائے گی، اس کے بعد مکہ جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مکہ جا رہی ہو، بنا جو بھی ترتیب ہو. اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں یا پہلے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، جو بھی آپ کی ترتیب ہو اس کے مطابق. اگر آپ مکہ سے آ رہے ہیں اور مدینہ سے آ رہے ہیں مدینہ سے احرام باندھ کے آئیں گے. اگر پاکستان سے جا رہے ہیں پاکستان سے احرام باندھ کے جائیں گے. ترتیب کیا ہوگی؟ جب آپ نے احرام باندھنا ہے، جس سے آپ نے روانہ ہونا ہے، ان کی روانگی سے پہلے اپنے داخل وغیرہ بال وغیرہ دیکھ لیں. اگر بڑے ہوئے ہیں صفائی وغیرہ کرنے والی ہے وہ صفائی وغیرہ کر لیں، غیر لباس صاف کر لیں. اس کے بعد احرام باندھنے کی نیت سے غسل کریں. احرام باندھنے کی نیت سے غسل کریں. مدینہ سے آ رہے ہیں تو ہوٹل سے غسل کر لیں، پاکستان سے جا رہے ہیں تو گھر سے غسل کر کے روانہ ہو. باقی اگر مدینہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ ہوٹل ہی کے کمرے میں آپ احرام کی 2 چادریں اپنے جسم پر سجا لیں. احرام کی 2 چادریں باندھ لیں. دیکھیے
کہا جاتا ہے ذوالحلیفہ میں جا کے باندھیں گے، ٹھیک ہے وہاں جا کے آپ باندھ سکتے ہیں، وہاں غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں رش ہوتا ہے، رش میں غسل رکے نہیں ہوگا۔ دوسرا اگر آپ وہاں جا کے چادریں باندھیں گے پھر آپ کے کپڑے جو آپ جو اتارے ہیں یا آپ کو سنبھالنے پڑیں گے، دوسرے کے لیے سنبھالنا پڑے گا۔ اگر آپ فوٹو سے کر کے آئیں گے یہ چیزیں آپ کو سنبھالنی نہیں پڑیں گی، اس لیے بہتر ہے ہوٹل دوسروں کے لیے وہی احرام کو چادریں باندھیں، ذوالحلیفہ آ گئے، وہاں آپ کے پاس رکے گی، وہاں دفن کریں گے، پاکستان سے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہنچیں گے، وہاں جا کے آپ کپڑے اتار دیں، احرام کی چادریں جیب میں تک کروا لیں۔ اب جب احرام کی جو چادریں آپ باندھتے ہیں اس کے اندر تمہیں برنات کی باتی ہے کیا چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ جو چادر آپ نے تہمت کے طور پر باندھی ہے اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی نیچے والی چادر جو ہے تہمت کی آپ کی داغ سے اوپر ہے، داغ سے اوپر ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ تہمت آپ کی داغ سے نیچے ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں اگر آپ نماز ادا کریں گے نماز نہیں ہوگی، طواف کریں گے طواف نہیں ہوگا، اور ویسے بھی صدر کا پودا حرام ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ چادر آپ کی تہمت کی چادر کے اوپر ہے۔ تیسرا جب آپ نے تہمت کی چادر باندھی ہے اس کے اندر جو گرا تو پیٹ وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور اس کے نیچے کسی قسم کا سلا ہوا ٹکر انڈرویئر وغیرہ آپ نے نہیں پہننا۔ آپ نے چادر تہمت کی باندھی، دوسری چادر آپ اوپر ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس خوشبو ہو، خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ نہ ہو، تو وہ خوشبو اپنے جسم پر بھی لگا لیں، اپنے احرام کی چادر پر بھی لگا لیں۔ احرام باندھنے سے نیت کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے۔ آپ نے ساتھ صاحب جب ذوالحلیفہ میں احرام باندھ رہے تھے تشریف کے اللہ تعالیٰ کے پاس خوشبو تھی، آگے بڑھی خوشبو لی، آپ نے کسی اپنے پر بھی لگا دی اور احرام کی چادروں پر بھی لگا دی۔ اس طرح سے آپ بھی لگاتے ہیں، خوشبو لگا لیں۔ اس کے بعد اگر آپ لیڈر ہیں ذوالحلیفہ مسجد میں پاکستان میں ہیں، ایئرپورٹ کے مسلح میں جا کے 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے ادا کر لیں۔ اگر تو آپ ذوالحلیفہ میں ہیں سر کو رضا کر دیں، مسلح پر بیٹھے بیٹھے وہیں پہ آپ کو راضی دیکھ کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی یا لبیک عمرۃ۔ اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے۔ یا صرف آپ کا جو ارادہ ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جا کے عمرہ ادا کر رہے ہیں، یہی دیے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے تاکہ آپ کو یہ مستحضر رہے۔ اس طرح سے آپ کو نیت کر لی، سر ودا کر کے نیت کر لی، اس کے بعد آپ کا ترجمہ تلبیہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جانے سے پہلے کوشش کریں ہر حج صاحبان لفظ کے ساتھ تلبیہ یاد کر کے جائیں اور تلبیہ کا مفہوم بھی سیکھ کر جائیں۔ تلبیہ کا ترجمہ، تلبیہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی کیا باتیں کر رہا ہوں، اب پڑھتے رہے مجھے پتہ نہیں ہوتا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کے مفہوم کو بھی سیکھا جانا ہے۔ تلبیہ پڑھنے کا موقع ہے، ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ میں پڑھاتا ہوں آپ کو، آپ حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، جب بھی تلبیہ پڑھیں گے مرد حضرات بلند آواز میں تب تبدیل رتبہ، خواتین ہماری بہن بہنیں ہیں یہ بھی تلبیہ پڑھے گی، لیکن تلبیہ بلند آواز نہیں پڑھے گی، پس آواز میں پڑھے گی، جیسے بچیوں کے دل بنانے کی آواز آتی ہے اس طرح یہ تلبیہ پڑھے گی۔ اب تلبیہ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك لبيك إن الحمد
اندر داخل ہو گئے۔ حالت احرام کیا ہے؟ حالت احرام ایک کیفیت کا نام ہے جس کے اندر ہم اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، جیسے تکبیرۃ تحریمہ ہے نماز کی، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں داخل ہو گئے، اب جو چیزیں نماز سے پہلے ہمارے لیے حلال تھی اب نماز میں منع ہو گئی۔ نماز سے پہلے ہم تکلم کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اسلام کا جواب دے سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جب تکبیرۃ تحریمہ کہہ دی اب یہ ہمارے اوپر حرام ہو گئی۔ اس طرح احرام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم عمرہ یا حج کی نیت کر لیتے ہیں تو چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، وہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو کا استعمال ہے، داخل کاٹنا، بال کاٹنا، سر ناپنا اور بات کرنا، اب یہ پابندی ہمارے اوپر لگتی ہے، اسی کا نام ہے احرام۔ یہ حالت ہمیں حاصل ہوتی ہے 3 کام کرنے سے، یہ کیفیت ہمیں حاصل ہوتی ہے 3 کام کرنے سے۔ 3 کام کون سے ہیں؟ احرام کی 2 چادریں باندھنا، عمرہ یا حج کی نیت کرنا اور تیسرا تلبیہ پڑھنا۔ یہ 3 کام ہم کرتے ہیں تب حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر تینوں میں سے تلبیہ یا نیت اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تب حالت احرام میں داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے جب نیت کرتے تلبیہ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں ہم یہ 3 کام کر لیے، بس اور بات میں کام کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ بزرگ حج صاحبان ہوتے ہیں، دیہاتی حج، آپ ماننے پڑے شہر سے جا رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر کچھ دیہاتی حاجی بھی ہوں گے، آپ کی قبروں میں ہوں گے، آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، اور تو تلبیہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ جب آپ احرام باندھیں آپ ان کو بھی تلبیہ کی لگا دیں تاکہ وہ بھی سنت کے مطابق حالت احرام کرے داخل ہو جائے۔ اب حالت احرام کی کیا پابندی ہے؟ اس کا خیال کریں گے، مرد حضرات کے لیے سیدھا ہوا لباس نہیں پہنیں گے کسی قسم کا، جو اعضاء کی ساخت کے مطابق لباس کیا جاتا ہے وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ سر نہیں ڈانپیں گے، ڈانپنے سے بعد یہ سر کے ساتھ کپڑا بھی نہیں دیں گے، چھتری کا سایہ ہم دے سکتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، اور پاؤں کی انگلی کی ہڈی اور کندھوں کی 2 ہڈیاں حالت احرام کے اندر ہم کھلی رکھیں گے۔ خوشبو کا استعمال اب نہیں کریں گے، پہلے کر لیا اب نہیں کریں گے، اب بدل ہو گیا۔ یہ چند پابندیاں ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی حالت احرام کے اندر آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، آپ احرام کی چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں، احرام کی چادر کو دھو بھی سکتے ہیں۔ اب یہ چند پابندیاں مذکورات فیمیل کے لیے یہاں سے لیکچر سیشن نہیں ہوگا، میں آپ کے مسائل میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح حالت احرام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، گھر سے یا مدینہ سے جب روانہ ہوں گے غسل کر کے روانہ ہوں گے۔ یہ غسل ہم جو کرتے ہیں یہ طہارت کے لیے نہیں ہوتا، یہ تنظیم کے لیے ہوتا ہے، صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جس حالت کے اندر بھی ہیں جو غسل کر لیں گی، غسل کرنے کے بعد اگر آپ مدینہ سے آ رہے ہیں، ہوٹل سے پاکستان سے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے لیے بھی چند پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں کیا ہیں؟ آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، داخل نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اور اپنے نقاب کا جو کپڑا ہے اپنے استاد پر نہیں لگنے دینا، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ باقی ایک بات یاد رکھیں، پردہ حالت احرام کے اندر بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے عام زندگی میں ضروری ہے۔ جو چیز منع ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نقاب کا کپڑا اپنے استاد کے ساتھ نہ لگنے دیں، اس لیے پین کیپ کا استعمال کریں۔ اب تھوڑے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر اس سے عمرہ آپ اس کو اپنے چہرے پر ڈالیں، جب کمرے میں الگ ہو اس کو چہرے سے ہٹا دیں۔ یہ اس نے کہہ دیا کہ حالت احرام کا پردہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو کیا پردہ تو ایسا ہے، پردہ آپ نے کرنا ہے۔ روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب ہم آپ کے ساتھ حج کے سفر میں تھے، جب ہم تنہا ہوتی تھی ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، جب ہم مردوں کے سامنے آتی تھی تو کپڑے کی اور کر لیا کرتی تھی، کپڑے کی اور کر لیا کرتی تھی، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ باقی حالت احرام کے اندر ماسک پہننا مردوں کے لیے بھی منع ہے، خواتین کے لیے بھی منع ہے۔ دیکھیے جب کورونا تھا اس وقت مجبوری تھی، اس وقت لوگ کرتے تھے، اب پابندی نہیں ہے، اب شریعت کا حکم باقی ہے، آپ نے حالت احرام کے اندر ماسک کا استعمال نہیں کرنا، شاید پردے کی وجہ سے کریں یا کسی وجہ سے بھی کریں، یہ منع ہے۔
یہ چند پابندیاں آپ کے حرام میں آنے کا طریقہ میں بتا دیا آپ کو. آپ آگے یہاں میں داخل ہوتی ہیں. اب اس کے بعد آپ کے ساتھ جب آپ مدینہ سے یا مکہ سے حرم پہنچیں گے عزیزیہ میں 4 سے 6 گھنٹے کے اندر آپ انشاءاللہ عزیزیہ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہے, لگے ہوئے ہیں, تو آپ جلد بازی نہ کریں, اپنے کمرے میں آرام کریں. نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں, کھانے کا وقت ہے کھانا کھائیں, اس کے بعد آرام کریں. آرام کرنے کے بعد جب آپ فریش ہوں گے اب آپ جو ہے عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے. اور ہائی صاحب کیا کرتے ہیں, جلد بازی کریں, جیسے ہی عزیزیہ پہنچتے فوراً نکل جاتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے. اب جب طواف کے تعلق ہوتے ہیں, جب آپ کو چلے جانے خوشبو کے ساتھ کے بیٹھنا ہوتا ہے, وہاں پر خاص ماحول ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی مسا میں جاتے ہیں صفا مروا کی صحیح کے لیے صفا سے چلتے ہیں, مروا پر ابھی پہنچتے بھی راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب وہاں بیٹھے مروا پر پہنچے پھر راستے تک بیٹھے, یہ سارا عمرہ کا خوشبو ختم ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے آپ آرام کریں, ریسٹ کریں. جب آپ فریش ہو جائیں بالکل, اگر ممکن ہو سکے غسل کا جو طریقہ ہے غسل کر لیں, پورا غسل وغیرہ کر کے فریش ہو کے اب آپ جو ہے حرم تشریف لے جائیں. حرم جب آپ پہنچیں گے مسجد حرام پہ آپ کے مقام پہ داخل ہو جائیں. آپ نے کتاب پڑھا ہوگا, باب السلام میں داخل ہونا سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے, پڑھا ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ باب السلام جو ہے صفا مروا کی یہاں صحیح ہوتی ہے, اس کے درمیان 20 منٹ کے اندر راستہ ہے. اب یہ راستہ وہ حاجی کو ملتا ہی نہیں ہے. اگر مل بھی جائے جب حاجی وہاں داخل ہوتے ہیں بس اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ داخل ہونے نہیں دیتے, کیونکہ لوگ صفا مروا صحیح کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ حاجی وہاں داخل ہونے نہیں دیتے. اس لیے آپ جس دروازہ بھی ہو کہ آپ کے لیے خلاصے ہو گھومتے ہو اس دروازے سے داخل ہو. جیسے عمر خان جائے گا باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں, جو وقت ٹاور کے سامنے ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں. باب عبدالعزیز کے سامنے جب پہنچتے ہیں, چند یہ دروازوں کی خصوصیات ہیں, جیسے ہم وہاں پہنچ کے سامنے ہمارے ڈرے بیٹھنا پر پڑتے ہیں. اب جب اگر وہاں پہنچ رہے ہیں پہلے تک آ رہے ہیں, جب آپ کے ڈرے بیٹھنا پر پڑے اس وقت دعا مانگے, دعائیں قبول ہوتی ہے. انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, کہاں گئے اور کہاں یہ مقام. جب کیفیت تبدیل ہوتی ہے, انسان کا دل گرم ہوتا ہے, جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک دم کھڑے ہو جائیں, راستے میں کھڑے نہ ہو, دعائیں مانگیں, اس کے بعد مقام پر تشریف لے جائیں. اگر تو فرض نماز کا وقت ہے, نماز ہو رہی ہے, نماز میں شامل ہو جائیں. اگر نماز نہیں ہو رہی تو کوئی کام آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کرنا ہے. مقام میں پہنچے, ایک دم کھڑے ہو گئے, بیت اللہ کو نظریں بھر کے دیکھیں. ابھی تو آپ شروع نہ کریں, ایک دم کھڑے ہو گئے, بیت اللہ کو نظریں بھر کے دیکھیں. اب نظریں بھر کے دیکھ لیا, اب بھی چاہتے طواف کر لیں, اب طواف شروع کریں. یاد رکھیں بیت اللہ شریف کا طواف چاہے حج کا ہو, عمرہ کا ہو, دفلی ہو, نظر ہو, کوئی بھی طواف ہو, یہ بیت اللہ شریف کے اس پودے سے شروع ہوتا ہے جس کے اندر حجر اسود نصب ہے. بیت اللہ شریف کا جنوب مشرقی کونا, یعنی کہ جیسے ابھی یہ ہمارا مثال کے طور پر ایک مندر ہے, یہ صرف جو بتی ہے یہ جنوب مشرقی سمت ہے, اس کونے کے اندر حجر اسود نصب ہے. ہر طواف یہیں سے شروع ہوگا. اب آپ نے اس طواف اس کونے کی طرف جانا ہے, جب آپ باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہیں, جب باب عبدالعزیز سے آتے ہیں تو اس کے بالکل تھوڑا نیچے اترنے کے بعد تھوڑا سا ہم رائٹ چلتے ہیں تو ہم اس جگہ کو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کو اس کی شفت کا تعلق نہ ہو تو آپ مقام پہ جا کے دیکھیں گے, آپ کو ایک کونے کے سامنے سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی نظر آئے گی. اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. اس طرف جاتے ہوئے آپ استباع کریں, فرض حضرات کیا کریں گے, استباع کریں گے. احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں گے, دائیں کندھا آپ کا کھل جائے گا. اس کو استباع کہتے ہیں. یہ طواف کے ساتھ چکر آپ کے دائیں کندھا لگا رکھنا ہے, یہ سنت ہے. استباع ہو گیا, اب حجر اسود کے سامنے آئیں گے, استقبال حجر کریں گے. استقبال حجر اسود وہ کیا ہوتا ہے, اس طرح آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے, اس کے بعد دائیں کندھا بالکل حجر اسود کے سامنے ہو جائے اور اس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ, دونوں ہاتھ تل تک اٹھائیں گے اور ایک مرتبہ کہیں گے, میں سمجھانے کے دو مرتبہ کہیں گے بسم اللہ اللہ کہتے ہوئے یہ آپ کا استقبال حجر ہو گیا. اسی کو استقبال حجر کہتے ہیں. اس کو ایک بار نیت کر لی, نیت کے بعد استقبال حجر, نیت کریں گے استقبال حجر کر لیں گے. اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے استنام. استنام کہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کو. حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہوتا, بارش ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے. آپ اسی مقام پر کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ جو ہے اپنے
ایسے ہوتا ہے سینے کے برابر، یہ سینے کے برابر ہے ایسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھو دیں. یہ آپ کا استلام ہو گیا، آپ کا استلام ہو گیا. اب اسلام کے بعد ہم طواف شروع کرنے جا رہے ہیں. ہماری بھائی بہنیں جا رہی ہیں اسی طرح یہ اس بار نہیں کر رہے ہوئے اس طرح طواف کی نگت کرے گی، اس کی دوبارہ حضرت کرے گی. اس کی دوبارہ حضرت کرتے ہوئے برسوں طرح کاغذ ہاتھ نہیں اٹھائے گی بلکہ اپنے سر پر چڑھا ہاتھ اٹھائے گی. اور جب یہ اسلام کرے گی اس وقت بھی اپنے چادر کے اندر ایسے ہاتھ کر لے گی، باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی میں ویسے اسلام کر لے گی. یہ اشارہ کا کافی ہے. اگر اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھو لے اس کے بعد اب طواف شروع کرنا ہے. دیکھیے جب ہم طواف شروع کرتے ہیں ہمارے عمرہ کا تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے. اب تلبیہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اب ہمیں باقی ذکر کرتے ہوئے طواف کرنا ہے. جو بھی دعا آپ کو یاد ہے، جو بھی دعا، تیسرا کلمہ یاد ہے، اب تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے طواف کریں گے. زلزلوں کو جھکا کر کریں گے طواف، حالت کرے طواف کریں گے. اس کے آپ نے شاید کرنا ہے. مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل کیا ہوتا ہے؟ پہلوان کی اکڑ کا شانے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اٹھاتے ہوئے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، اس کو رمل کرنا یہ سنت ہے. رمل کرنا سنت ہے. مرد حضرات 3 چکروں میں. اگر اللہ نہ کرے پہلے 3 چکروں میں بھول گئے ہیں تو اس کے بعد میں 4 چکر ہے وہ بغیر رمل کے کرتے ہیں، بغیر رمل کے کرتے صحیح یاد ہے. تو آپ کی ہو گیا بیت شریف کو اپنے بائیں طرف یاد کرتے ہوئے، دائیں طرف بائیں سے نکالتے ہوئے، دائیں طرف سے نکلتے ہوئے، ترتیب کے اوپر سے گزرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور ذکر کار کرتے ہوئے ان کے بائیں سے گزریں گے. جب ہم بیت شریف کے اس ٹوٹے کے پاس پہنچیں گے جو حجر اسود کے بالکل سیدھ ہے، صاف ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہاں سے گزرتے ہوئے مسعود دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے. جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے بعد دعا کا 1 سیکنڈ مکمل ہو جائے گا. 1 سیکنڈ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ فوراً ایسے گھومیں گے، ایسے گھوم کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دیکھیں گے. بسم اللہ اللہ ہاتھوں کو لیا، یہ آپ کا ہو گیا دوبارہ اسلام. ہر چکر کے شروع میں اسلام کرنا ہے. اسلام کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت کی طرف پھیرنا ہے. جیسے آپ ایک آگے سے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ناگوار بات ہے. یہ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ناگوار بات ہے. آپ بالکل جلدی ہوگا، جلدی میں جلدی جائے تو میں فوراً بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھوں کو آپ نیچے تشریف کر دیں. اس طرح ہمیں 7 چکر لگانے ہیں. پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، آخری 4 میں رمل نہیں ہے. ہر چکر کے شروع میں آپ نے اسلام کرنا ہے. پہلے چکر کے شروع میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک ہے استقبال، ایک ہے اسلام. اس طرح آپ 7 چکر مکمل ہو گئے. اب جب 8واں چکر مکمل ہو، 7واں چکر مکمل ہوگا، 7ویں چکر مکمل کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ اسلام کریں گے. 7 چکر ہو گئے، 8 اسلام ہو گئے. تمام آپ کا مکمل ہو گیا، تمام آپ کا مکمل. اب اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرتے ہیں. بس پھر جہاں آپ کو جگہ بنے وہاں جا کے آپ یہ 2 نفل ہیں یہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. رکوع میں نہیں پڑھ لیں، بس پھر جہاں جگہ ملتے ہیں وہاں جا کے پڑھیں گے. مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کا ہے وہاں رش ہوتا ہے، وہاں آپ کہیں نہ ہو بلکہ بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں جا کے آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیں. نفل ادا کر لیں. نفل کے بعد مختلف پر جانا جو ہے سنت ہے لیکن ممکن نہیں ہوتا، رش ہوتا ہے. وہاں دعا جو مانگی ہے یہی بیٹھ کر دعا مانگے، جو مختلف دعائیں وہاں جا کے مانگی ہے یہی مانگے. دعائیں مانگنے کے بعد مختلف اس کے بعد آپ نے زمزم نوش کرنا ہے. طواف کے بعد زمزم نوش کرنا سنت ہے، مشروع ہے. وہاں پہ کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گارمن پانی ہوتا ہے زمزم کا خوب شراب ہو کر پیے، خوب شراب ہو کر پیے. اس لیے میں کہتا ہوں شراب ہو کر پیے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے ساتھ فرمایا ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایمان والے زمزم کو خوب شراب ہو کر پیتے ہیں اور منافق تھوڑا پیتا ہے، منافق تھوڑا پیتا ہے. آپ خوب شراب ہو کر زمزم پیے. اگر گھومتے ہو سکے تھوڑا سا سر پر بھی ڈالیں، تھوڑا سا سر پر بھی ڈالیں. گھومتے ہوئے بہت گیلا نہیں کرنا، پانی ایسے ڈالنا، اس کا آپ نے خیال کرنا. زمزم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں. حدیث ہے اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں. ایک مشروط دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ مشروط دعا ہے. زمزم کے بعد اگر یاد ہو جائے یہ دعا کریں. زمزم پی لیا، نفل پڑھ لیے، اب حافظ مطاب سے صفا مروا کی طرف سب ہجرت جانا ہے.
सफा की पहाड़ी मस्जिद से बाहर नहीं है, मस्जिद के अंदर ही है। जहाँ हकीम की दीवार शुरू होती है बिल्कुल उसके कोने की तरफ सामने आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ नजर आता है सफा के लिए रास्ता, वो हकीकत सफा वहाँ जा रहे हैं। उस तरह वहाँ से जाएंगे, बेस से ऊपर रैक बना हुआ है, अगर आप पाएगा उस रैक से ऊपर चले जाएंगे। वहाँ जाके आप जब पहुँचेंगे इंशाअल्लाह सफा पर पहाड़ी नजर आ जाएगी। वहाँ जब आप पहुँचेंगे अब वहाँ से जाके आप ये करते हैं सफा मरवा से निकलना। सफा मरवा की सही एक सुन्नत अमल है और वो है दोवा इस्तिलाम। दोवा इस्तिलाम अगर आप बताब में जगह मौजूद है, आप खुले हैं तो बताब में आप नजर के सामने चले जाए, वहाँ जाकर लोग इस्तेमाल करिए। अगर बताब में किसी का रश है अब आप नहीं जा सकते, आप ऊपर चले जाए सफा के पास। जब सफा के पास जाएंगे तो थोड़ा सा पहले आप नजर के सामने आ जाते हैं। दोवा इस्तिलाम आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, दोवा इस्तिलाम आप वहाँ भी कर सकते हैं। ये दोवा इस्तिलाम करना सफा मरवा की सही के लिए सुन्नत है, इसका तवाफ के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर से है तवाफ के पास सुन्नत है, सफा मरवा की सुन्नत, ठीक है। इसको आप याद रखते हैं कि दोवा इस्तिलाम सिर्फ उस तवाफ में होता है जिसके अंदर आपने सही करनी है, इसमें आपने सही करनी है। अगर आपने सही नहीं कर दी तो गलती तवाफ है, फिर आपने दो इस्तिलाम 8 इस्तिलाम भी करने हैं। हो गया। अब वहाँ हम सफा पर पहुँचेंगे, आगे सीधे खाली आगे सीधे ले सफा पर पहुँचेंगे। सफा की तरफ जाते हुए मसनून अगर याद हो अब दो बिमा अल्लाह ताला इल्ला सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह पढ़ते हुए जाएंगे। सफा पर पहुँच के इसका मेरा आपने नहीं करना, अब इसका खत्म हो गया था आपका। अब वहाँ खड़े होके सफा मरवा की सही की नियत करेंगे, या अल्लाह सफा मरवा की सही के साथ में कोई नियत करता हूँ या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे, मेरी तरफ से कबूल फरमा दे। सफा मरवा की सही की नियत कर ली। अब उसके बाद यहाँ खड़े होकर बैठना शिक्षा नजर आता है दुआ मांगना। ये दुआ की कबूलियत का मुकाम है, यहाँ पर दुआएं कबूल होती है। यहाँ पर दुआ मांगेंगे, दुआ मांगने के बाद आप सफा से बरबर चलना शुरू कर देंगे। चलते हुए जिक्र करेंगे, जिक्र करने खास तौर पर तौहीदी कलिमात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से ये तौहीदी कलिमात पढ़ते हुए सफा से बरबर कर जाएंगे। थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ डायरेक्टर के सामने जब हम पहुँचते हैं सबर रखी जाके सर पर डली आपको नजर आई दिमाग में लगी होती है। बट हजरात उसके नीचे जब गुजरेंगे कदरे तेज चलेंगे, तेज चलते हुए मशहूर दुआ रब्बि हुफिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम, ये पढ़ेंगे। मुस्कुरात है, भागेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, चार रफ्तार में चलेगी और चलते हुए ये मशहूर दुआ पढ़ेगी। बाकी सारी दुआएं सारे हम ऐसे ही है। उसके बाद फिर दारुल चलते हुए बर्मा पर पहुँचेंगे। बर्मा पर जब पहुँच जाएंगे ऊपर चढ़के एक जब खड़े होंगे, वैसे जो रुक करके बड़ा दुआ मांगे। ये भी दुआ की कबूलियत का मुकाम है। अब हमारी सफा बर्मा की सही का एक चक्कर मुकम्मल हो गया। सफा से स्टार्ट हुआ, बर्मा पर पहुँचे, सही का एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब जब हम बर्मा से रिटर्न सफा पर पहुँचेंगे ये हमारा दूसरा चक्कर होगा। ऐसे ही करेंगे, इतना करते हुए आएंगे और दीवार के दरमियान जो सफर की जाते हैं वहाँ तेल गुजरेंगे, सफा पर पहुँचेंगे, अब 2 चक्कर हो जाएंगे। इस तरह सफा बर्मा की 7 चक्कर लगाएंगे, सफा से सही शुरू करेंगे, बर्मा पर हमारे सही के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, हर चक्कर में दुआ मांगेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के तकरीबन तमाम बार और बराज मुनासिब पूरे हो गए। सिर्फ एक वाजिब बाकी है, वो है बाल कटवा के इहराम से निकलना। इसको हलक़ तशरीफ़ कहते हैं, गज्जा होने को हलक़ कहते हैं, बाल काटने को कसर और तशरीफ़ कहते हैं। मुस्तहब बेहतर तो यही है कि आप बर्मा से निकले बाहर जाके भाई के पास हलक़ करवाइए, गज्जे हो गए बरकरार हलक़ करवा के इहराम गज्जे हो गए। अगर आपके बाल कटवाने हैं तो फिर याद रखें आपके बाल अगर बड़े हैं, एक कोड़े की मिकदार आपके बाल कर सकते हैं, तब आप बाल कटवाएंगे। अगर आपके बाल छोटे हैं, एक कोड़े से कम है, फिर आप बाल नहीं कटवा सकते, फिर आपके हलक़ करना जरूरी हो गया, अब आप गज्जे ही होंगे। इसका आपने ख्याल करना है और कोशिश करनी है कि सारी बात साथ से बात आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी सारी करवा देते हैं, लेकिन वहाँ आप देखिए बाल लोग थोड़े बाल काट के क्या कर देते हैं, हैराम निकल रहते हैं। ऐसे आप हैराम से नहीं निकलेंगे, आपके हैराम तवज्जो तो नहीं होगी, इसका आपने ख्याल करना है। जब आपने हलक़ करवा लिया
اب یہاں میں ایک مسئلہ سمجھے، جب آپ نے صفا مروا کو صحیح کر لی، آپ حلق خود بھی کر سکتے ہیں، بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی اور کے بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی اور سے کٹوا بھی سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہماری مائیں بہنیں ہیں، جب یہ بھی صفا مروا کو صحیح کر لے گی، یہ اپنے بال کینچی سے لے کے خود کاٹ سکتی ہے۔ بہتر بھی یہی ہے کہ اپنے بال خود کاٹے۔ اس کے ترتیب کیا ہوگی؟ اپنی یہ جو ہے بال لے گی یہاں سے، اس بالوں کو لے کے اپنی انگلی پر لپیٹ دے گی، تب بس تب دکھائی بال آپ کی جو انگلیاں ہے اس کے تب بس تب دکھائی بال آپ کی انگلی پر لپٹ جائیں۔ اب اس کو پھر اس طرح سے کاٹ لیں کہ ایک پورے کی مقدار ہو جائے گی، اس طرح سے آپ جو ہے احرام سے نکل جائے گی۔ یہ آپ نے آپ کو بڑا طریقہ بتایا، بہت ساری چیزیں میں چھوڑ بھی لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ہم ختم ہوتے ہیں اور اس کے قابل کرنا ہوتے ہیں۔ مستورات کے ساتھ مسائل آپ نے طواف اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح نیت کرنی ہے، لیکن آپ نے ذکر کا آہستہ واضح کرنا ہے، زیادہ دیر پلان والا نہیں کرنا۔ دوسرا اہم یہ مسئلہ، آپ نے طواف مردوں کے اندر گھسے نہیں کرنا، آپ الگ کناروں پہ ہو کر قدم بنا لیں، جب یہاں قدم کا کم ہو جائے اس سروں پر آپ کریں گے، آپ کا طواف مشکل ہوگا کیونکہ آپ دور سے کریں گے، آپ کو اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ مردوں کے اندر گھسے کریں گی، بہت ساری کاغذات پورے وہاں ہو جاتی ہے، اس کا آپ کو وہاں پر خیال کرنا ہے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہمارے اکثر یہ خواتین اس کا خیال نہیں کرتی۔ ایک بات ہماری کوشش ہوتی ہے ہم طواف کے اندر، خاص طور پر پہلے طواف کے اندر اپنی فیملی کا اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ مسافات بازو کیسے بنا لیتے ہیں، مسافات اکثر اور حرام بنا لیتے ہیں، یہ تو آپ کا اصل بات ہے۔ بس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سلجھے ہوئے ہیں، اور ان کو فری کر دیں، مطابق پہنچ کے آپ فری ہو جائیں، آپ اپنا خوشی خوشی سے طواف کریں، بلکہ خوشی خوشی سے وہ طواف کریں، وہ صحیح کریں۔ جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو حرم کے بعد کی جب بیت اللہ واش روم ہے وہاں پہ ہم جمع ہو جائیں گے، یا ہم بلڈنگوں میں چلے جائیں گے وہاں پہ لیں گے، تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ طواف کریں گے، اور ساتھ ساتھ طواف کر کے مقام میں رش ہوتا ہے، درمیان میں گزر جاتے ہیں ہمارے، وہ گیپ آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے بچھڑ جاتے ہیں، پھر پورا طواف ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، طواف خوشی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو فری کریں، ہاں کہ وہی بزرگ آپ کے ساتھ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو آپ کی طرف نہیں کریں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عمرہ کا طریقہ بتا دیا۔ اب آپ نے یہاں اگر واپس پڑھ رہے ہیں مسجد حرام میں، حرم پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو عمرہ کی توفیق دی ہے، شکر دے کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کمرے میں جا کے اس کے ساتھ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن طواف بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے مروا پر پڑھتے ہیں، مروا پر آپ نے کوئی دخل ادا نہیں کرتے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہم